بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام ہا۔ اس سبق کا موضوع جملے کے آخر میں ہا کا وجود ہے۔ ہا کی ایک قسم وہ ہا ہے جو کلمے کے آخر میں واقع ہوتی ہے، جو کہ ہائے ضمیر یا کنایا ہوتی ہے، لہو یعنی اس کے لیے۔ ہائے ضمیر ہا ہے جو کلمے کے آخر میں آیا ہے اور اس کے معنی میں ہے۔ ہائے ضمیر بعض اوقات اشباہ ہوتا ہے۔ اشباہ یعنی چھوٹی آواز کو بڑی آواز میں تبدیل کرنا۔ دوسرے الفاظ میں پیش کی آواز کو او میں تبدیل کرنا اور زیر کو ای میں تبدیل کرنا۔ کن مواقع پر ہائے ضمیر کی حرکت اشباہ ہوتی ہے؟ جب کبھی ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد کا حرف متحرک ہو، ہائے ضمیر اشباہ ہوگا۔ اس مثال پر غور کریں۔ فلہو اجر، فلہو اجر۔ مذکورہ مثال میں ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد کا حرف متحرک ہے، پس اشباہ واقع ہو جائے گا۔ فلہو اجر، فلہو اجر به إلا، به إلا كينك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله۔ یرضہ لکم میں استثناء اشباہ نہیں ہوگا۔ يرضه لكم، يرضه لكم۔ جب بھی ضمیر کی ایک طرف ساکن یا دونوں طرف ساکن ہوں گے تو اشباہ نہیں ہوگا۔ مثلا منه إلا، کیونکہ ضمیر سے پہلے ساکن ہے، اس مثال میں ضمیر کے بعد ساکن ہے، اس لیے یہاں بھی اشباہ نہیں ہوگا۔ منه إلا، منه إلا له الملك، اس مثال میں ضمیر کے بعد ساکن ہے، اس لیے یہاں بھی اشباہ نہیں ہوگا۔ له الملك منه اسمه، اس مثال میں ضمیر سے پہلے اور بعد میں ساکن ہے، اس لیے اشباہ نہیں ہوگا۔ منه اسمه، منه اسمه جب بھی ہائے ضمیر سے پہلے اشباہ یا کھینچی جانے والی آواز ہو، ہائے ضمیر اشباہ نہیں ہوگا۔ مثلا فيه، فیہی پورے قرآن میں بغیر اشباہ کے پڑھا جاتا ہے، مگر سورہ فرقان کی آیت 69 میں اشباہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا بعض قرآنی نسخوں میں
رہنمائی کے لیے ایک الٹی یا لکھی جاتی ہے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا کلمہ حاضہی میں بھی ہا کبھی ہائے ضمیر کی طرح اشباع ہوتا ہے۔ هذه بضاعتنا هذه بضاعتنا ہا کی حرکت بعض کلمات میں مثلاً اللہ ينتهي نفقه فواكه الہی اشباع نہیں ہوگا، کیونکہ ان کلمات میں ہا کلمے کا اصل حرف ہے، نہ کہ ضمیر۔ كيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله